تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. اللہ کے نبی عید پر خوشی مناتے تھے، ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کے بعد ایک ملنے کا دن دیا ہے. اس دن میں نفرتوں کو بھلا دیا جائے، رنجشوں کو بھلا دیا جائے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید کے موقع پر سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے بنا کر، سیوئیاں بنا کر، اور لوگ آتے ہیں گھر پر اور بہت مزہ آتا ہے جب ساتھ مل کر ہم اس فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے بھائی نے جس طرح سے بھی خدمت کی اور سب مہمانوں کو جس طرح سے بٹھا کر ہمیں اور سب فیضان صاحب اور سب لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور جو ہاسپٹیلٹی رہی وہ دیٹ واز آسم. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیے ان کے آتے ہی دھڑکنے لگی. بہت شاندار موقع، ماحول اور عید کی رونق کو دوبالا کر دیا. اور بہت اچھا منظر ہے یہ، جو سال میں 2 بار دکھائی دیتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر میں سالی منظر ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی آتے ہیں. اور اب آپ کو ایک اور ٹیلی کاسٹ دکھانا چاہیں گے جو کہ کہیں نہ کہیں ممکری کو لے کر ہے اعظم خان صاحب کی. یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پالیٹکس میں نہیں ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، بٹ دیٹ از جسٹ اونلی فار دا پرپز آف انجوائمنٹ. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر رامپور میں کوئی ایک اچھا اسپیکر ہے بولنے کے معاملے میں تو وہ اعظم خان صاحب ہیں، جو کہ بہت اچھا بولتے ہیں. تو ہم اس لحاظ سے ان کے فین ہیں، لیکن ہمیں پالیٹکس ان چیزوں میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایکٹ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے ہے. آج میرے ساتھ وریشٹھ پترکاروں کا پینل اور ایک بے حد خاص مہمان جو بڑی میٹھی زبان سے بڑی تیکھی باتیں بولتے ہیں. سماجوادی راجنیتی سے ہیں، سماجوادی سرکار میں ہیں، منتری ہیں، بڑے سوال اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں لیکن چھوٹے مدوں میں گھر جاتے ہیں. ان کی بحث بھی خبر بنتی ہے. ہمارے ساتھ اعظم خان، آپ کا سواگت ہے. عظیم الشان جلسہ عام کے صدر عالی جناب مطلوب النبی صاحب، قابل احترام وہ تمام شخصیات جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ایک کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے میری ماں، میری دل کی دھڑکن، میری بہنوں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہی وہ پہلی آواز تھی جو اسی شکل میں، اسی میدان سے اٹھی تھی. اس آواز نے، آپ کے ساتھ نے، آپ کی مدد نے رامپور کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی. اور یہ تاریخ ہے کہ قدم آگے بڑھتی چلی گئی، دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے، اور ہم نے ایک معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لے کر ریگستانوں میں، پتھریلی زمینوں پر اپنی ایڑیاں رگڑ کر، اپنے گھٹنوں کو لہولہان کر کر پرورش پائی اور جوان ہوئے. اور وہ رگڑی ہوئی ایڑیاں اور زخمی گھٹنے ٹپکتے ہوئے خون سے ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ایک دن ہم اس زمین کے سورما بن کے ابھریں گے. میں تمام بدخواہوں کو ان کی تمام بدخواہیوں کے باوجود یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ رامپور نے برے دن کم اور نئی تبدیلی کے اچھے دن زیادہ دیکھے. اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ ڈسکشن ہوں گے جو کہ بایولوجی کو لے کر ہوں گے، کیونکہ بھائی بایولوجی تب وہ پھر بہت فاسٹ، کیونکہ آلریڈی خاکہ تیار ہے، ڈی این اے تیار ہے، تو اسے کہتے ہیں سیکنڈری رسپانس. اس لیے بچوں کا ویکسینیشن ہوتا ہے تو ان میں جراثیم ڈالے جاتے ہیں، انہیں بیمار کیا جاتا ہے. جیسے ریبیز کی ایک بیماری ہوئی تھی ایک ٹائم میں، تو سائنٹسٹ نے پہلے یہی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. لمفوسائٹ ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیل، جب یہ خلاف میں اس کے بناتا ہے کیا نام ہے
آپ کا اس کے خلاف لڑے گا تو بنائے گا اینٹی باڈیز. مجھے اسی لیے سبجیکٹ اتنا پسند ہے, بچوں سے میں کہتا نہیں ہوں کہ اگر مجھے وقت ملے تو ہم اتنا ڈسکس کریں. اب ایک ٹاپک جو کہ شاید مسلم عورتوں کو اتنا پسند نہیں ہے, وہ ٹاپک ہے سیکنڈ میرج کا ان اسلام, جو کہ ہے لیکن عورتوں کو وہ پسند نہیں. تو اس پر کافی دیر ڈسکشن ہوا, سبوں نے اپنی مختلف رائے رکھی اور فائنلی بہت مزہ آیا اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کرنے میں. شوہر کو ہے کوئی تو ہے ہمارا سننے والا. اچھا میرے شوہر کو پریشان. ہاں مولوی صاحب فرمائیے کچھ حوروں کے بارے میں بتائیے, کچھ کلیئر نہیں ہے معاملہ. ہاں آپ کی بجائے جو آج باتیں کی, بڑے عالمانہ باتیں کی, آپ سے بڑا فائدہ استفادہ ہوا, منصفانہ کی. تو آپ ذرا کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے حور مقصورات فی الخیام, تو ذرا بتائیے کہ کیا کانسیپٹ کچھ آپ کو عالم صاحب کچھ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو حور ملے؟ پہلے تو آپ یہ فرمائیے. لیکن خیر یہ ہے کہ آج سب سے اچھی بات یہ رہی کہ دین میں اضافہ ہوا, کچھ چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی, کچھ آپ سے خاص طور سے مہندی بھائی سے مجھے 2 شادیوں کا جو ہے کافی کچھ نہیں. مہندی بھائی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میری جو باتیں سہمت ہیں اس سے قبول کرتے ہیں, جو میں نے باتیں کی 2 شادی سے متعلق, آپ اگر موقع ملے کہیں گے نا. یہ 2 شادیوں کو لے کر آپ کا کیا ماننا ہے؟ ان کو تھوڑا سر میں اس کا ایک شعر کے ساتھ جواب دوں گا. جسے لے گئی ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا, کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. تو وہ تو ابھی ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں, ہم کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کی باتیں میرے کانوں پر گرا گزر رہی ہیں. تو ہم تو دین کی باتیں کر رہے ہیں, ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں. بھی ایک مہلت, ایک وقت, ایک وقفے کے بعد اس چیز کی اجازت دی. کہاں ثابت ہے یہ؟ نہیں ایک ساتھ نہیں, تو آپ یہ ثابت, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پتنی وتا پتی ہیں؟ نہیں میں ہوں. نہیں آپ تو ہیں الحمدللہ, اللہ آپ کو رکھے. نبی زندہ میں بھی 4 سے زیادہ رکھتے. ہاں بالکل نبی کے لیے ہے 9 لیکن انسان کو 4 اس لیے نہیں ہے. اس وقت دیکھیں عورت کا ریشو اگر ویسے بھی دیکھا جائے, آپ ابھی سائنٹیفکلی دیکھ لیں, تقریباً جو ہے مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے, تو عورتوں کا ریشو جو ہے وہ حقیقتاً یہی ہو رہا ہے اس وقت میں دنیا میں. اس وقت میں 4 گنا ہے عورتوں کا. اب جو کسی غلط اس میں مبتلا ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر میں بھی اس کا جا رہا ہے کہ آپ نے اس بیوہ سے, آپ نے اس سے جو جس کی شادی نہیں ہوئی کمائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک کس لیول تک جا چکا ہے, بہت دیر سے ڈسکشن ہو رہا ہے. خیر مزہ آ رہا ہے. حالانکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کہ دوسری شادی کرنے کو لے کر فی الحال یا آئی ڈونٹ نو کہ کوئی ارادہ ہے. لیکن ہاں جب ڈسکشن ہوتے ہیں تو انسان وہ کہتے نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر کی بے وجہ کی خوشی انسان محسوس کرتا ہے, تو وہی چیز ہے. تو مہندی بھائی بہت زیادہ ایگریسو فیضان کو بھی سمجھا رہے ہیں, اور میں مہندی بھائی کو کہیں نہ کہیں پرووک کر رہا ہوں تھوڑا سا اور بولنے کے لیے, تاکہ بھابھی تک بات پہنچے. لیکن خیر یہ پورا ٹاپک ایک طرح سے انجوائمنٹ کو لے کر ہی بہت اچھے سے ڈسکس ہوا, بہت مزہ آیا. اور بھی بہت سارے ٹاپکس ڈسکس ہوئے, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بایولوجی کو لے کر, سائنس کو لے کر بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں تھی, اور دین کو لے کر. ویسے تو نام لیوا ہیں ان کے, اور جہاں کام آئے ان کو فالو کرنے کا تو نہیں کرتے فالو. اسی سے تو دنیا ممالک اب آپ کے پھیلیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایگریسو ہیں مہندی بھائی 2 شادیوں کو لے کر. تو گائز اس عید کے موقع پر بہت مزہ آیا, سب لوگ آئے, آپس میں بیٹھ کر باتیں کی, اور یہی چیزیں ہوتی ہیں, انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے اور ڈسکشن ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈیز میں نہیں ہو پاتے. تو بہت مزہ آیا. اور فیضان صاحب, ریاض بھائی اور ماشاءاللہ سے مہندی بھائی ہمارے اور ان کے دوست, سبوں نے بہت دیر ڈسکشن کی, بہت انجوائے کیا. تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک, اور اپنا خیال رکھیے, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے خاص طور سے, کیونکہ وہی چیز ہے کہ جن پیرنٹس نے آپ کو بچپن میں آپ کا خیال رکھا ہے, جب آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تھے, اگر آج وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کا خیال رکھیں. عید بہت بہت مبارک. السلام علیکم.